بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ حکایات سعدی کے سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ضروریات۔ ایک شخص بہت مالدار تھا مگر وہ انتہا کا کنجوس تھا۔ وہ شخص نہ خود پر کچھ رقم خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے بال بچوں پر کوئی رقم خرچ کرتا۔ مال جمع کرنے کی ہوس نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا تھا اور وہ اس مال و زر کے لالچ میں اس قدر مبتلا ہو چکا تھا کہ اس سے رہائی کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس شخص کا بیٹا اسی غم میں ہر وقت مبتلا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یہ تمام دولت کہاں جمع کرتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے اس بخیل اور کنجوس باپ کے خزانے کا سراغ لگا لیا۔ جب اس کا باپ باہر گیا تو اس نے وہ سارا سونا چاندی اس جگہ سے نکال کر اس جگہ پتھر رکھ دیے۔ باپ جتنا کنجوس تھا، بیٹا اتنا ہی عیاش تھا۔ اس کے ہاتھ جب مال و دولت آیا تو اس نے مال مفت کی طرح بے سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیا اور راگ و رنگ کی محافل سجانا شروع کر دی۔ جب اس کنجوس اور بخیل شخص پر یہ راز افشا ہوا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا اور اسی غم میں ساری رات جاگتا رہا، جبکہ بیٹا رقص و سرور کی محافل میں ساری رات جاگتا رہتا۔ اگر مال کے اس طرح ضائع ہونے سے پہلے وہ بخیل اور کنجوس سمجھ جاتا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا۔ مال تو اس لیے ہے کہ اسے اپنے بچوں کی جائز ضروریات اور اس کے بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ کنجوس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ وہ نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ قطرہ قطرہ کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں کنجوسی نہ کرے اور اسے جائز کاموں اور امور میں خرچ کرے، کہ جائز امور میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور مال و دولت کی ہوس میں انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ عنقریب اسے موت آن لے گی اور اس کا یہ مال و دولت یہیں رہ جائے گا۔ قرآن مجید میں قارون کا بیان ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہے۔ یہ تھی میرے آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔